السلام علیکم۔ ہم امانت رسول صاحب کے ساتھ آج موجود ہیں اور ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ سر کچھ معاملات ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کو جب کوئی نوجوان دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جی اور وہ معاشرے میں مختلف طریقوں سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ان سوالات کے جوابات واضح طور پہ نہیں مل پاتے۔ جی خاص طور پہ ہمارے ہاں آج کل ایک بڑی ہی اہم چیز سامنے آ رہی ہے کہ جس کو ہم آڈیو یا ویڈیو سکینڈل کے طور پہ کہہ جی سکتے ہیں، کہ کسی کی نجی یا ذاتی زندگی سے متعلق آپ کوئی بھی آڈیو لے آتے ہیں، ویڈیو لے آتے ہیں، ایک ہم اس کے صحیح یا درست ہونے کو ایک طرف رکھتے ہیں پہلے جی کہ وہ کس حد تک درست ہے کس حد تک نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو اس شخص کی آواز میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک انسان یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید وہ اسی کی ہے، تو اس سے جی پھر بڑے مسائل معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا نظم سیاست، انصاف کا نظام، باقی سارے معاملات اسی کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ تو جب ہم مذہبی طور پہ دیکھتے ہیں اس چیز کو تو پھر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ میں جی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا تو آپ کی اس پہ ہمیں رائے چاہیے ہوگی۔ جی سب سے پہلے تو سر آپ اس بات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا کسی کی نجی یا ذاتی زندگی تو obvious ہے نا کہ اس کے اندر جی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ پیرامیٹرز ہوں گے نا کہ آپ کس حد تک کسی کی زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں یا آپ کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا جو میرا ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی نجی یا ذاتی زندگی سے متعلق آج کل ہمارے ہاں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر ہمارا نوجوان اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے کیا چیزیں سیکھے گا، اور اس کو سن کے، اس کو دیکھ کے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی طرف جائے گا، اپنا ذہن کیسے بنائے گا اور اپنی جو لائف ہے اس کو کیسے سیٹ کر سکے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ آیا کہ ایسا کام یہ جائز بھی ہے، درست بھی ہے، اخلاقی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، کہ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یعنی کسی کی کسی کی مداخلت ذاتی ہونی زندگی چاہیے یا میں، نہیں؟ کسی کی پرائیویٹ لائف میں اس ٹھیک ہے، حد تک انسان دلچسپی لے کہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی بات باہر لائی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جو چیز ہے آیا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا۔ بالکل اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ذاتی زندگی میں جو اس کے معاملات ہیں، آیا کہ وہ بھی جائز ہیں یا ناجائز، یعنی وہ حلال ہیں یا حرام، قانونی ہے غیر قانونی، وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی، یعنی یہ بھی اپنی جگہ پر بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو اپنی ذاتی زندگی میں، پرائیویٹ لائف میں، ایک تو اس کا تعلق ہے اس کی بیوی کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو جائز تعلق ہو گیا۔ ایک تعلق وہ ہے کہ جو ناجائز تعلق ہو جاتا ہے، یہ دو صورتیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، جہاں ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں میاں بیوی کا معاملہ تو کچھ دور کی بات ہو جاتی ہے، کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ خواہ وہ تعلق اس کا بیوی کے ساتھ نہیں، کسی اور عورت کے ساتھ جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے، جو بھی صورت بنتی ہے، ہمیں اس بات کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی ذاتی زندگی میں یا اس کی پرائیویٹ لائف میں ہم دلچسپی لیں یا اس میں ہم مداخلت کریں یا دخل اندازی کریں یا اس کی وہ چیزیں ہم باہر لوگوں تک پہنچائیں یا اس کو پھیلائیں۔ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ، یعنی اخلاقی حوالے سے پستی، گراوٹ کا ہمارے ہاں شکار ہے۔ اب جو اس کی زندگی ہے پرائیویٹ، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، اس میں ہماری کوئی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات سچ ہے، حقیقت ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، قانونی حوالے سے، اسلامی حوالے سے، ہر صورت میں وہ غلط بات ہے، یعنی حرام اور ناجائز کام کر رہا ہے۔ حرام اور ناجائز کام پر بھی کوئی ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو جا کر بتائیں۔ اگر ہمارا کوئی اختیار ہے اور کچھ ہم کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو نصیحت کر سکتے ہیں، خوف خدا دلا سکتے ہیں، قیامت کے بارے میں اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس اپنے عمل کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔
تو دیکھیے آپ کہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اللہ کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس کی ذاتی زندگی، بے شک وہ گناہ پر مبنی بھی ہے نا، آپ اس سے، آپ پر کوئی لازم اور فرض نہیں ہے کہ آپ خدائی فوجدار بن جائیں اور اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگوں کو جا کر آپ بتائیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور اسی طرح یہ آڈیو اور ویڈیو کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو بڑھ کر گناہ بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی ذاتی زندگی ہے، اور اس کا تعلق اس کی بیوی کے ساتھ ہے، اور وہ جائز تعلق ہے، پھر اس کے بارے میں باتوں کو باہر نکالنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر پستی اور گراوٹ کی بات بھی ہے اور گناہ کی بات بھی ہے۔ اور تیسری بات ایک اور جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ فیک بنانا، یعنی یہ جھوٹی چیزیں تیار کرنا، یا آڈیو ہو یا ویڈیو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب ڈیپ فیک ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، کسی کا سر ہوتا ہے، کسی کا دھڑ ہوتا ہے، کسی کا جسم ہوتا ہے، آواز تو آپ کو معلوم ہے کہ اب بالکل ویسی آوازیں بھی بن جاتی ہیں، سارا کچھ ویسے ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص بیٹھ کر یہ کام کرتا ہے، کسی کو بدنام کرتا ہے، تو یہ تو کہیں بڑھ کر گناہ کا باعث ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خدا کے ہاں انسان اس کا جواب دہ ہے، اور بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک نے جو تہمت کو بیان کیا ہے، قرآن پاک پڑھ کر دیکھیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ایک تو تہمت ہے کہ جسے 80 درے کی سزا قرآن پاک نے بیان کی ہے، اور یہ بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں میں فاحشہ کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، یعنی فحش کو اور بدکاری کو اور اس طرح کی چیزوں کو عام کرنا پسند کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب، دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ سورۃ النور میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا ہمیں اگر کوئی چیز سچ بھی ہے تو ہمیں ہرگز نہیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو باہر لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا، ایک اور صورت ہمارے ہاں یہ ہے، ایک تو ہے نا ماسٹر مائنڈ جو یہ چیز تیار کرتا ہے، بناتا ہے، سچ یا جھوٹ جو بھی کرتا ہے کام۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں جو ایک سیاسی طور پر منافرت ہے اور سیاسی دشمنی جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ پال لیتے ہیں یا مذہبی حوالے سے، اس کا پھر یہ بھی پہلو ہوتا ہے کہ ایک شخص بنا کر جب مارکیٹ میں لاتا ہے، اس کو دھڑا دھڑ آگے اس کو شیئر کر دیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک ویڈیو آتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ چند منٹوں کے اندر اندر وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک وہ ویڈیو اور وہ آڈیو پہنچ جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی حوالے سے جو اپنا حریف ہے اس کو ناکام کیا جائے، سیاست کے میدان میں لوگوں کی نظروں میں اس کو گرایا جائے۔ تو یہ رویہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ہمیں مثالیں مل سکتی ہیں، مطلب جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلامی تاریخ کو خاص طور پہ پڑھتے ہیں، یا جو اسلامی لٹریچر حدیث کی صورت میں مختلف صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا ہمیں اس طرح کی کچھ روایات یا اس طرح کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ کبھی کسی نے، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی بھی ہے، جی ٹھیک ہے، کچھ روایات بھی ایسی ہیں کہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ باتیں مل جاتی ہیں کہ رسول اللہ گھر میں کیسے رہتے تھے، باہر کیسے رہتے تھے، باقی معاملات خواتین کے مسائل سے متعلق۔ اس کے بعد آگے خلفائے راشدین ہیں، باقی اصحاب ہیں، جی ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین ہیں۔ تو ہمیں کچھ مثالیں ایسے ملتے ہیں کہ کبھی کسی نے کسی کی زندگی میں ایسی مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو پھر رسول اللہ نے کیا جواب دیا، یا باقی ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے کیا جواب دیا، تاکہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے۔ جی دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں ایک واقعہ اس حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، تو اس وقت جو گھر ہوتے تھے وہ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، اور زیادہ کوئی بڑے گھر نہیں ہوتے تھے، یعنی آج کی طرح آرائش والے نہیں ہوتے تھے اور وسیع بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے کمرے میں موجود ہیں، تو وہ دیوار میں سوراخ ہے، تو ایک صاحب وہاں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں کنگا ہے اور آپ اپنے سر کو کھجا رہے ہیں۔ تو اس نے پھر جب یہ دیکھا تو پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی، کہا کہ میں نے آپ کو اس طرح دیکھا تھا سوراخ سے، تو آپ اپنے سر کو کھجا رہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں وہ کنگا تمہاری آنکھوں میں چبھوتا۔ یعنی چبھونا نہ چبھونا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یعنی اس فعل جسے کہتے ہیں نا ایک مذموم فعل، آپ نے اس کو قرار دیا، اس کی سنگینی کی طرف، ہمیں سنگینی کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا، بتایا کہ بھئی ایک شخص سے اسے پتہ ہی نہیں ہے
وہ اپنے گھر میں کھڑا ہے، ممکن ہے کپڑے تبدیل کر رہا ہو، ممکن ہے کسی اور حالت میں ہو، اور آپ اسے سوراخ سے دیکھ رہے ہیں کسی جگہ سے، اور اس کی ذاتی زندگی اور نجی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو شدید آپ نے ناپسند فرمایا۔ اچھا، پھر آپ جانتے ہیں حضرت خلفائے راشدین میں سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بھی یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ کسی کے گھر کے بارے میں آپ کو مخبری ہوئی کہ اس کے گھر میں کچھ ایسا کام ہوتا ہے، تو آپ پھر اس کے گھر میں آپ داخل ہوئے پھلانگ کر پیچھے سے، تو وہ شخص مسلمان تھا، تو وہ غلط مخبری تھی، تو اس نے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو اگر کر رہا ہوں تو اپنے گھر میں ایک نجی زندگی میں ہوں، ذاتی زندگی میں تو میں ایک گناہ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے تو 2-3 گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو مثال کے طور پر یہ کہ آپ پیچھے سے آ گئے پھلانگ کر گھر کی دیوار، اور حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دروازے سے آؤ، جس کے پاس بھی تم نے جانا ہے تو دروازے سے۔ پھر اس نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ اسلام یہ بھی منع کرتا ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں تجسس نہ کریں، تحسس نہ کریں، تو آپ نے یہ بھی کہا۔ تو اس طرح کر کے اس نے 2-3 باتیں بتائیں۔ تو روایت کے مطابق یہ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پشیمان ہو کر پھر آپ اس کے گھر سے باہر چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی کتنی عظمت کی بات ہے، اگر یہ واقعہ اور یہ روایت درست ہے کہ یہ کتنی عظمت اور بڑائی کی بات ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے جلیل القدر صحابی اور امیر المومنین، آپ اسی وقت خاموشی سے آپ اس کے گھر سے نکل گئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ذاتی اور نجی زندگی ہے اس میں کسی طرح کی بھی مداخلت اور دلچسپی یہ نہیں لینی چاہیے، اور یہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اپنے خدا کو جواب دے گا۔ یہ اخلاقی گراوٹ اور پستی ہے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی کو اچھالیں اور پھر اس کو لوگوں تک ہم ان باتوں کو پہنچائیں، اور خاص طور پر جو باتیں ہم دیکھتے ہیں یا جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح ہو جائیں کہ جیسے ہم نے نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ کچھ ہم نے سنا ہے۔ اچھا، آپ نے بات کہی تو میں ایک اور مجھے بات یاد آ رہی یہاں پہ، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو وہ اپنے ایک صاحب کے ساتھ آپ کسی کی دعوت پر گئے، تو جب آپ واپس آئے تو نکلے تو وہ صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی خواتین گزر رہی ہیں، کوئی لوگ گزر رہے ہیں تو ان کو جان بوجھ کے ارادتاً دیکھنا ادھر ادھر بے وجہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوتا کہ تم نابینا ہوتے، یعنی تمہاری آنکھیں نہ ہوتی، تم کس طرح مطلب ادھر ادھر تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ یعنی جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے وہ رویہ یہی ہے کہ ہمیشہ چشم پوشی کی جائے اور پردہ ڈالا جائے، اور ہمیشہ دوسرے کو معافی اور عفو درگزر کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت ہمارے سامنے چیزیں آ گئی ہیں۔ اب ایک چیز، چونکہ یہ ہمارے ہاں سیاست کے اندر سے یہ کام شروع ہوا، اور پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ انصاف کے جو ادارہ ہے اس کو بھی اس نے کیا، ہمارا جو سیکیورٹی کا ادارہ ہے اس کو بھی اس نے متاثر کیا، مختلف اداروں کو متاثر کیا۔ اگر یہی رویہ ہمارے ہاں رہا تو آپ کا کیا خیال ہے پھر سیاست یا جو انصاف کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے نوجوان کے ذہن میں جو چیزیں پیدا ہوں گی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ پھر ان اداروں کی طرف اپنا رجحان یا اپنا فیوچر کا جو پلان ہے وہ اس میں جانے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیے، ہم ذاتی طور پر جو بات کہہ سکتے ہیں، ہمارا اپنا ایک دائرہ ہے، ہم اس میں رہ کر کوئی ایڈوائس کر سکتے ہیں، کوئی نصیحت کر سکتے ہیں۔ باقی دیکھیے کہ جو جس مقام پر ہے اس نے اپنا اعتماد خود بحال کرنا ہے۔ اگر سیاست میں ایسا معاملہ ہے، گندگی اور غلاظت جو عام ہو رہی ہے اور اخلاقی خرابیوں کی صورت ہمارے سامنے آ رہی ہے، بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے اور بد زبانی ہے، یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اہل سیاست کو اس پر سوچنا ہے کہ یہ نقصان صرف ایک فرد کا نہیں ہوتا، یہ پورے اہل سیاست کا نقصان ہوتا ہے، سب کا اعتماد مجروح ہوتا ہے، سب کا کردار وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس پر داغ لگتا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے عدل و انصاف کے حوالے سے، دیگر اداروں کے حوالے سے، یہ ان کو سوچنا ہے کہ ہم نے عوام میں اور اپنے ملک میں اپنے اعتماد کو کیسے بحال رکھنا ہے، اس لیے کہ ملک کی سیکیورٹی، ملک کی سالمیت یہ ہم سب سے وابستہ ہے۔ ہم جتنا اس ملک میں اخلاقی معیار کو بہتر کریں گے،
ہم جتنا اس ملک میں ایک دوسرے پر تہمت اور الزام نہیں لگائیں گے اور جو جس کا میدان ہے وہ اس میں اس کا مقابلہ کرے گا اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنے حریف کو، اپنے مخالف کو، فریق کو ہرانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس سے زیادہ بہتر پھر ماحول پاکستان کا سیاست میں بھی بنے گا اور دیگر جو ادارے اور شعبے ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی۔ اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ بدظن ہوتا ہے اور حالانکہ کردار ایک شخص کا ہوتا ہے، لیکن پورا ادارہ جب نام بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو مذہب میں چند لوگ ہوتے ہیں، مچھلیاں خراب جیسے کہتے ہیں ہوتی ہیں تالاب میں، تو وہ سب کو خراب کر دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں۔ تو یہی صورتحال دوسری جگہ بھی ہوتی ہے۔ پھر اعتراض مذہب پر ہوتا ہے، اسی طرح پھر عدالت پر اعتراض ہوتا ہے، اس طرح سیاست پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے منہ میں یہ بات بڑے عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان ہوتے ہی سارے ایسے ہی ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں، سارے بدماش ہیں، سارے ایسے ہیں۔ تو پھر وہ سارے کے سارے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود اہل سیاست اور اہل عدالت اور ادارے اپنا اعتماد خود عوام میں بحال کریں، پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور آخری جو چیز ہے، چونکہ ہمارا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، ایک آخری چیز ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں یا ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا کسی حد تک میرا رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں گھروں کے اندر بھی خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، چونکہ میں بڑا ہوں یا چونکہ میں اس کا قریبی ہوں تو اس لیے اس کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا میرا رائٹ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اداروں کے اندر چلے جائیں، یونیورسٹی، مدارس یا کسی بھی دوسری جگہ پہ، تو وہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں، یہ چونکہ یہ ہمارے انڈر رہتا ہے، چونکہ یہ یہاں پڑھتا ہے، چونکہ یہاں پہ کام کرتا ہے، چونکہ یہ ہمارا پروجیکٹ کر رہا ہے، تو اس لیے ان چیزوں ہمارا وہ پھر ایکسکیوز کیا ہوتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کا خیال کریں۔ تو کس حد تک یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک سربراہ کی کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت کر سکے؟ دیکھیے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے۔ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں، کسی جامعہ میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ ایک قوائف ہوتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، ایک حدود ہوتی ہیں، وہ آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس کو آپ فل کرتے ہیں، آپ اس پر سگنیچر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جامعات میں بھی یہ موجود ہے، یعنی جب آپ داخل ہوئے، میں ہوا تو ہمیں دیا گیا، ہم نے اس پر سگنیچر کیے کہ یہ چیزیں جن پر آپ نے پابندی کرنی ہے۔ وہ تو اخلاقی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے تو آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو پڑھا، ان کو دیکھا، اس پر ہم نے سگنیچر کیے، سائن کیے۔ تو جب ہم نے دستخط اس پہ کر دیے تو اب واضح بات ہے کہ ہم اس کے پابند ہیں۔ اگر ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں تو بے شک پھر ہم وہاں پہ ایڈمیشن نہ لیں۔ اسی طرح کوئی شخص جاب کرتا ہے کسی جگہ پر، کسی ادارے میں جاب کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ ڈیوٹی ٹائم ہے، آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ سارا کچھ آپ کے ذمے ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کو وہ کام کرنا ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ اچھا، ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی کچھ چیزیں ہیں جو وہ طے شدہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کو 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ریسیس کا ٹائم دیا جاتا ہے، بریک کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ اس 1 گھنٹے میں کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، وہ لیٹتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، کیا کرتا ہے، کیا نہیں، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ادارے میں ہے تو ادارے سے باہر جب وہ ٹائم ختم ہو گیا، مثال کے طور پر جامعہ میں بچے پڑھتے ہیں، ایک حد تک ایک ٹائم ہے ان کا مقرر ہے، اس کے بعد وہ اس معاملے میں آزاد ہیں، ان کو آزادی ہونی چاہیے۔ تو ہم اصل کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں، اور جو طلباء ہیں یا ملازمین ہیں وہ بھی اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ذاتی زندگی ہر کسی کی ہے، پرائیویٹ لائف ہے ہر کسی کی، لیکن اگر کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری طے شدہ ہے، معاہدہ ہے، اس پر ایگریمنٹ ہے، تو اس پر وہ پابند ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے لیے آزادی ہے۔ لیکن وہ جو ایک فرعونیت ہوتی ہے لوگوں میں کہ جیسے خدا نخواستہ دوسرے کو اپنا غلام سمجھ لینا، اور مثال کے طور پر اگر ایگریمنٹ بھی ہو گیا، جو باس ہے وہ اپنے حدود کو اس طرح کراس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے، اب میں جو چاہوں میں اس سے کام کرواؤں اور جس طرح چاہوں اس کو دباؤ میں رکھوں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ نہ ادھر سے ہونا چاہیے ملازمین کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، نہ انتظامیہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ یعنی جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جو آپ کے معاملات ہیں، اس کے آپ پابند ہیں، اس کے پابند ہیں اور اس کے مطابق، باقی اس کے بعد آپ آزاد ہیں، وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہم ایک مزید نشست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔
ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو اسکینڈل جو پاکستانی معاشرے کے اندر آج کل بہت ایک ناسور بن چکا ہے اور بڑی ہی عجیب کیفیت ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں اس نے بہت زیادہ سوالات کو جنم دیا ہے۔ تو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔